السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو تہاری ٹی وی۔ دوستوں، دنیا عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ انسان کچھ نیا کرنے کے چکر میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک شخص کی بچپن سے خواہش تھی کہ وہ کتا بننا چاہے گا۔ ایسی عجیب و غریب خواہش کے چلتے ہی یہ انسان سے کتا بن گیا۔ جی ہاں دوستوں، یہ کوئی محاورہ نہیں بلکہ یہ حقیقتاً بات ہے۔ یہ شخص جاپان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا عارضی نام ٹوکو ہے۔ اس نے کتا بننے کے لیے $22,000 خرچ کیے، یعنی کہ اگر ان کو پاکستانی روپیوں میں کنورٹ کیا جائے تو 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ٹوکو کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور کافی حیران ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہا ہے، ہر جگہ پر اسی کا ہی چرچے ہیں۔ زیپٹیپ نامی کمپنی نے اس کوسٹیوم کو بنانے میں 40 دن لگائے ہیں۔ یہ کوکلی بریڈ کو کافی پسند کرتا تھا، اس نے اسی بریڈ میں ہی اپنا کوسٹیوم بنوایا ہے۔ یہ 4 پیروں پر چلنے والے کتے جیسا بالکل اصلی لگتا ہے۔ اس شخص نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ یہ اس کا سب سے بڑا سپنا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کتا بنے گا۔ اس نے کتا بننے کے بعد ٹویٹر پر اپنی تصویریں بھی شیئر کی ہیں۔ یہ شخص کوسٹیوم پہننے کے بعد انسان لگتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کو پہچان نہیں سکتا کہ یہ کتا ہے یا پھر انسان۔ جو بھی اس شخص کو کوسٹیوم میں دیکھتا ہے وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان ہے یا پھر کتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن التقویم کہا، جس کو دنیا میں خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن جب یہ انسان اپنی عادتوں سے گرا تو یہ بدترین جانور بن گیا۔ آپ کے سامنے یہ زندہ مثال موجود ہے۔ اس نے نیوز میں انٹرویو کے دوران کہا کہ میں نے کولی کو اسی لیے چنا تھا۔ یہ کوسٹیوم پہن کر جب کتے کی طرح حرکتیں کرتا ہوں تو بالکل کتا لگتا ہوں۔ مجھے یہ سب سے زیادہ کیوٹ لگتا ہے اور میں زیادہ بالوں والا کتا بننا چاہتا تھا کیونکہ اس سے کوسٹیوم میں آرام سے چھپا جا سکتا ہے۔ جاپان کے ٹوکو نے سب سے بڑھیا شوٹ بنانے والی جاپانی کمپنی زیپٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا، جس میں اس نے کہا کہ وہ کتے جیسی دکھنے والی ایک کوسٹیوم بنائے جس سے یہ بالکل کتے کی طرح دکھ سکے۔ ٹوکو کہتا ہے کہ بھلے دوسروں کو اچھا نہ لگا ہو مگر مجھے یہ کوسٹیوم پہننے کے بعد بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات 1 سال پہلے کی ہے جب ٹوکو نے پہلی مرتبہ اس کوسٹیوم کو پہنا تھا۔ اس کے اس عجیب شوق کو عالمگیر شہرت ملی اور دنیا بھر میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ کچھ لوگ تو سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو ایسا شوق کہاں سے پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے تو اس کو پاگل قرار دیا ہے۔ یہ پہلے تو اپنا شوق گھر میں ہی پورا کرتا رہا۔ یہ اپنے گھر کے باغیچے میں کھیلتا اور کتوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا۔ جب یہ کوسٹیوم پہن کر چلتا ہے تو اس کی چال بالکل کتوں والی ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو میں تو یہ کتے کی طرح بال پکڑ کر لاتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر کتوں کا فوڈ دیا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 1 سال تک اپنے گھر میں کتا بن کے گزارا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب گھر کے باغیچے سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ گھر سے باہر نکلا تو خاتون نے اس کے گلے میں پٹا ڈال رکھا تھا۔ یہ انسانی کتا وفادار کتوں کی طرح اس خاتون کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ سڑکوں پہ گھوما، پارک میں گیا جہاں لوگ اتنے بڑے کتے کے سائز کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس نے پارک میں بھی بالکل کتوں کی طرح ہی حرکتیں کی، حتیٰ کہ جو اصلی کتے تھے وہ بھی اس کو اصلی سمجھ رہے تھے۔ پھر یہ واپسی گھر لوٹ گیا۔ جب سے یہ باہر نکلا ہے خبروں کی زینت بن چکا ہے۔ ٹوکو کے کام کی جگہ پر بھی لوگ لا علم ہیں۔ یہ اپنی کام کی جگہ پر بالکل ٹپ ٹاپ ہو کر جاتا ہے، یعنی سوٹ ووٹ پہن کر جاتا ہے۔ انہیں بالکل بھی خبر نہیں کہ یہ گھر پہ جا کر کتا بن جاتا ہے۔ دوستوں، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تہاری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔